السلام علیکم۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا۔ للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل قدر حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین جلسہ، لمبی چوڑی گفتگو کا اب موقع بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ جو بچے مدرسے سے فارغ ہو رہے ہیں ان کی دستار فضیلت، اس کے بعد دعا، اس لیے میں تمام بستی والوں سے درخواست کروں گا جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی کام میں مشغول ہیں، اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر جلسہ گاہ میں دعا کے لیے تشریف لے آئے۔ مجھے آپ حضرات سے صرف ایک سوال کرنا ہے اور آپ حضرات کو اس کا جواب دینا ہے، پھر عن قریب دعا ہونے جا رہی ہے۔ جو بچے قرآن شریف مکمل حفظ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ مجلس دعا کی قبولیت کی ہے، اس لیے آپ حضرات بہت خوش قسمت ہیں جو دعا تک یہاں تشریف فرما ہو۔ اور یہ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ تم سب کو اللہ نے منتخب کر کے اور چن کے اپنی دینی مجلس میں یہاں بٹھا رکھا ہے۔ ورنہ تو بستی میں کتنے حضرات ہیں جو اس مجلس سے محروم ہیں۔ تو جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، یہ مجلس بہت کم ملتی ہے، ان سے ہمیں محروم نہیں رہنا چاہیے۔ تو جو اپنی چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، سوئے نہیں ہیں، ان سے بھی میری درخواست ہے کہ مختصر وقت نکال کر یہاں تشریف لے آئے۔ دیکھو اس وقت میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، تقریر آپ نے بڑی چھوٹی سن لی ہے، بس میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، آپ کو مل کر اس کا جواب دینا ہے۔ آپ سب مل کر یہ بتلائیے کہ مسلمان کا بچہ اس ملک میں مسلمان رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے۔ دیکھو کتنا آسان سا سوال ہے۔ رہنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو مسلمان پیدا کیا ہے، وہ کسی کے گھر میں بھی پیدا ہو، کسی برادری میں پیدا ہو، کسی خاندان میں پیدا ہو، اللہ تعالیٰ ہر پیدا ہونے والے بچے کو مسلمان ہی پیدا کرتا ہے۔ اور حدیث شریف موجود ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام،
اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اللہ اس کو اسلام پر یعنی مسلمان پیدا کرتا ہے، پھر اس کے والدین اگر سکھ ہے اپنے بچے کو وہ سکھ بنا لیتے ہیں، یہودی ہے وہ یہودی بنا لیتے ہیں، کوئی جاٹ ہے وہ جاٹ بنا لیتا ہے، لیکن ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ تو میری آپ سب حضرات سے درخواست اور ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمان پیدا کیا، مجھے اس پر فخر بھی ہونا چاہیے، اور بتاؤ اس ملک میں میری اور آپ کی آنے والی بھی نسلیں مسلمان رہنی چاہیے یا نہیں رہنی چاہیے؟ رہنی چاہیے۔ تو مسلمان رہنے کے لیے اس ملک میں ہمیں کچھ انتظام کرنا ہوگا، یا بغیر انتظام کے یوں ہی مسلمان رہ جائے گی نسل؟ انتظام کی ضرورت ہے یا نہیں؟ صاف صاف بات یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے کوئی قربانی نہیں دی، ہمارے بزرگوں نے، بڑوں نے جو مل جل کر بستی، دیہات، قصبات، شہروں میں جو یہ چھوٹے بڑے مدرسے بنائے ہیں، ان مدرسوں کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آنے والی مسلمانوں کی نسلیں اس ملک میں مسلمان رہے، اس کے علاوہ مدرسوں کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن یہ مقصد بتاؤ سب سے بڑا مقصد ہے یا نہیں ہے؟ میں اور آپ اس مقصد کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اگر اس کو کسی نے سمجھا ہے تو دنیا کی جو فرقہ پرست تحریکیں اور اسلام مخالف طاقتیں ہیں انہیں معلوم ہے، وہ پوری دنیا پہ نظر ڈال کر دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت اگر ہندوستان میں مسلمانوں کی نسلیں مسلمان رہ سکتی ہے تو صرف مدارس ہے، اس لیے وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ان مدرسوں کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ ورنہ تو سب کو معلوم ہے کہ مدرسے انجینئر پیدا نہیں کر رہے ہیں، ڈاکٹر پیدا نہیں کر رہے ہیں، وکیل پیدا نہیں کر رہے ہیں، یہ جج نہیں بنا رہے ہیں، پائلٹ نہیں بنا رہے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے۔ لیکن انہیں جو چڑ ہے اس سے ہے کہ یہ اگر مدرسے رہے تو مسلمانوں کی نسلیں اس ملک میں مسلمان رہے گی، اس لیے ان مدرسوں کو برباد کر دو جیسے بھی ہو سکتا ہو۔ تو ہم سے زیادہ وہ ان کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں اور بس بات ختم۔ یہ چڑ آج ہی نہیں ہے، یہ چڑ بہت پہلی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان مدرسوں سے ایسے ہوشیار بچے پیدا کیے ہیں جو ایک ہی بچہ ساری دنیا کو پریشان اور حیران کر دیا۔ دیکھو ایک وقت آیا، بہت پہلے کا وقت ہے، تقریباً 1300 سال پہلا، ایک یہودی کھڑا ہوا، نہیں عیسائی کھڑا ہوا، اور اس عیسائی نے جتنے بھی دنیا بھر میں علماء تھے سب کو چیلنج کر دیا، اور چیلنج یہ کیا اگر سارے علماء نے مل کر میرے 3 سوالوں کا جواب دے دیا تو میں عیسائی دھرم چھوڑ کر مسلمان ہو جاؤں گا، اور اگر علماء نے میرے 3 سوالوں کا جواب نہ دیا تو سارے علماء کو اسلام چھوڑ کے عیسائی ہونا ہوگا۔ چنانچہ 2 اسٹیج لگ گئے، ایک اسٹیج پر علماء کی جماعت، بڑے بڑے علماء اور بڑی بڑی کتاب لے کر، اور ایک اسٹیج پر یہ عیسائی کرسی بچھا کر بیٹھ گیا اور چیلنج کر دیا۔ کیا ہے اس کے 3 سوال، ان کو سن لو۔ ایک سوال اس نے سب سے پہلے یہ کیا کہ جتنے بھی علماء ہیں، میرا سب علماء سے یہ سوال ہے کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بتاؤ اہم سوال ہے یا نہیں؟ میں اور آپ اس کا حل تلاش کر سکتے ہیں
کون بتا سکتا ہے کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ غور سے سننا سوال. ایک سوال تو اس نے یہ کیا، اور دوسرا سوال اس عیسائی نے یہ کیا کہ سارے علماء مل کر یہ بتلائے اللہ سے پہلے کیا تھا. اللہ سے پہلے یعنی اللہ سے پہلے کیا تھا؟ بتاؤ، اہم سوال ہے. اور تیسرا سوال اس عیسائی نے یہ کیا کہ سارے علماء مل کر یہ بتلائے کہ اللہ کہاں ہے. کوئی بتا سکتا ہے اللہ کہاں ہے؟ اہم سوال ہے یا نہیں؟ اب بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ایک اسٹیج پر علماء کی جماعت، اور ایک اسٹیج پر وہ عیسائی کرسی بچھا کر چیلنج کر رہا ہے. مجمع کے اوپر سناٹا چھایا ہوا ہے، گردنیں جھکی ہوئی ہے، اور علماء کتابیں ورق الٹ پلٹ کر رہے ہیں، اس کے سوالوں کا جواب تلاش کر رہے ہیں، لیکن سوالوں کا جواب نہیں مل پا رہا ہے. یہ عیسائی تن تناتا ہوا بار بار مجمع پہ قابو پائے ہوئے اور چیلنج کر رہا ہے. ایسے جیسے یہ تمہارا مدرسہ، ایسے ہی مدرسے میں پڑھنے والا ایک بچہ ہے جس کی عمر ابھی 8 سال کی ہے، وہ اپنے والد کے ساتھ مناظرہ سننے کے لیے آیا ہوا، اور وہ مجمع میں ایک طرف بیٹھا ہوا. جب اس نے دیکھا کہ یہ عیسائی علماء کو چیلنج کر رہا ہے اور بار بار جھنجھوڑ رہا ہے، اس بچے سے نہ رہا گیا. اس نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جی آپ مجھے اجازت دیجئے، یہ اسٹیج پر تشریف فرما علماء یہ میرے اساتذہ ہیں، ان کا نمبر تو بعد میں آئے گا، جواب دینے کے لیے میں موجود ہوں. والد نے کہا بیٹا تم بچے ہو پڑھنے والے، چھوٹے سے مدرسے کے طالب علم ہو، یہ بڑے بڑے تمہارے اساتذہ علماء یہی اس کے اہل ہیں اور یہی جواب دیں گے. لیکن اس عیسائی نے پھر چیلنج کر دیا. اب اس بچے سے نہ رکا گیا، اپنے والد سے ہاتھ چھڑایا اور مجمع کو چیرتے پھاڑتا یہ طالب علم جس کا نام امام ابو حنیفہ ہے اس عیسائی کے سامنے جا کر ڈٹ گیا اور اس سے کہا کہ کان کھول کر سن لے، تیرے سوالوں کا جواب دینے کے لیے میں حاضر ہوں. یہ اسٹیج پر تشریف فرما علماء یہ میرے سر کے تاج ہے، اساتذہ ہے، ان کا نمبر بعد میں آئے گا، پہلا نمبر میرا ہے. اب تو کھڑا ہو کر سوال کر، کیا سوال کرنا چاہتا ہے، جواب دینے کے لیے میں حاضر ہوں. لیکن کان کھول کر سن لے، تو سائل ہے اور میں مجیب ہوں. سوال کرنے والے کا درجہ کم ہوتا ہے اور جواب دینے والے کا درجہ اونچا ہوتا ہے. لینے والا ہاتھ تو نیچے ہوتا ہے اور دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، اس لیے پہلے اس کرسی سے نیچے اتر کر آ. چنانچہ اس نے کرسی چھوڑی اور نیچے اتر گیا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ابھی چھوٹے سے بچے پڑھنے والے چھلانگ لگا کر کرسی کے اوپر اچھل کر بیٹھے اور پھر اس عیسائی سے کہا کہ اب بتلا تیرا پہلا سوال کیا ہے. اس نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے. امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اللہ اس وقت تجھے ذلیل کر رہا ہے اور مجھے عزت دے رہا ہے کہ تجھے کرسی سے نیچے اتار کر اللہ ذلیل کر رہا ہے اور مجھے کرسی کے اوپر بٹھا کر اللہ عزت عطا فرما رہا ہے. اللہ اس وقت یہ کر رہا ہے اور اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ. اللہ کی ذات وہ ہے جس وقت جس کو چاہے عزت سے نواز
نوازے اور جس وقت جس کو چاہے ذلت سے نوازے. تو اللہ اس وقت یہ کر رہا ہے, تجھے کرسی سے نیچے اتار کر ذلیل کر رہا ہے اور مجھے کرسی کے اوپر بٹھا کر اللہ عزت عطا فرما رہا ہے. امام ابو حنیفہ نے خاموش کر دیا. علماء کی جو گردن جھکی ہوئی تھی اور مجمع کے اوپر جو سناٹا سکوت کا چھایا ہوا تھا, اب ذرا گردن اونچی کی اور راحت کا سانس لیا. ادھر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا حوصلہ بڑا ہوا اور بلند ہوا اور لگے ہاتھ امام ابو حنیفہ نے اس عیسائی کو لیا اور کہا کہ بتلا تیرا دوسرا سوال کیا ہے. اس نے کہا کہ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اللہ کہاں ہے. امام ابو حنیفہ نے کہا کہ ایک چراغ لا اور اس کو روشن کر, میں تجھ سے معلوم کروں گا کہ چراغ کی روشنی کا رخ کدھر کو ہے. اس نے سوال کیا کہ اللہ کا رخ اور اللہ کی جہت کس طرف کو ہے. اس نے کہا کہ چراغ کی روشنی تو نور ہے اور نور کا رخ کسی ایک طرف کو اور جہت کو نہیں ہوتا, وہ تو سارے منہ کو پھیلا ہوا ہوتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے گرفت کی, پکڑ کر لی اور اس سے کہا کہ سن لے, کان کھول کر. اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح, کہ اللہ نے کہا کہ اللہ زمین کا نور, آسمان کا نور. جب تیرے دنیا کے نور کا عالم یہ ہے کہ اس کا رخ اور جہت کسی ایک طرف کو نہیں ہے, میں تجھ سے چراغ کی روشنی کا رخ پوچھتا ہوں کدھر کو ہے, کہ وہ تو ساری جہتوں کو پھیلا ہوا. اللہ تو زمین کا بھی نور, آسمان کا بھی نور. جب تیرے چراغ کا روشنی کا رخ ایک طرف کو نہیں تو اللہ کا رخ کسی ایک طرف نہیں. اللہ زمین پر بھی ہے, آسمان پر بھی ہے, چاند و ستاروں پر بھی ہے, پہاڑوں پر بھی ہے اور سورج پر بھی ہے. اللہ ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. خاموش ہو گیا. امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اب بتلا تیرا تیسرا سوال کیا ہے. اس نے کہا کہ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ سے پہلے کیا تھا. امام ابو حنیفہ نے فرمایا کچھ گنتی جانتا ہے کہ ہاں, کہ ذرا گن. اس نے ایک سے گننا شروع کیا, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ٹھہر جا, اب 10 سے الٹا گن. اس نے 10 سے الٹا گننا شروع کیا, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. امام ابو حنیفہ نے کہا کہ بھئی تو نے ایک سے ہی شروع کیا اور ایک پر ہی آ کر رک گیا, ایک سے پہلے بھی تو بتا کیا ہے. اس نے کہا کہ ایک سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہے. کہ اچھا, اللہ نے قرآن میں یوں کہا قل هو اللہ احد, کہ اللہ ایک ہے. تو ایک سے پہلے بتا دے کیا ہے, میں تجھے اللہ سے پہلے بتا دوں گا کیا ہے. کہ ایک سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ایک سے ہی 10 بھی بنتے ہیں, 100 بھی بنتے ہیں, 1000 بھی بنتے ہیں, اور ایک پر آ کر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. کہ اللہ کی ذات ایسی ہے, اس سے سب کچھ ہے اور سب کچھ اس پر آ کر ختم ہو جاتا ہے. وہ خاموش ہو گیا. اس لئے میرے بھائی یہ چڑ آج کی نہیں ہے. یہ واقعہ میں نے اس لئے سنایا, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں, دیکھو ساری دنیا کی فرقہ پر جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ان مدارس کو برباد کرنا چاہتے ہیں. کہ اگر مدرسے برباد ہو گئے تو بتاؤ اس ملک میں مسلمانوں کی نسل مسلمان نہیں رہے گی. اس لئے میں مرزا پور کے نوجوان, بڑے, ذمہ دار, ایمان والے سب سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آج فرقہ پرست تحریکیں ان مدارس کی طرف کو ٹیڑھی نظر کری ہوئے ہیں. اگر یہ مدارس اسلامیہ مسلمانوں اپنی بقا اور تحفظ کے لیے تم سے جان کی بھی قربانی مانگے تو کہو کہ انشاءاللہ جان کی بھی قربانی دے دیں گے, لیکن مدرسوں کو برباد نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ.
تیار ہو سب؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر کہو یہ تو بہادروں کی بستی ہے ماشاءاللہ، اور سب بہادر لوگ ہو تو بھئی دونوں ہاتھ اٹھاؤ، اگر جان مانگیں گے مدرسے تو جان حاضر ہے، اور اگر یہ مدارس اسلامیہ اپنی باقی رہنے کے لیے اور اپنی سالمیت اور تحفظ کے لیے مال کی قربانی مانگیں گے تو مال کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو یا نہیں؟ انشاءاللہ دونوں ہاتھ اٹھا دو اب بھی، یہ تمہارے دونوں ہاتھ اٹھا دینا سب سے بڑا تعاون ہے۔ دیکھو ہاتھ تو یہاں اٹھ رہے ہیں مرزا پور میں، لیکن امریکہ کے دفتروں میں زلزلہ آ رہا ہے، اور تم بہادر لوگ ہو، اور جیسے لوگ ہوتے ہیں شیطان بھی ان کا بہادری ہوتا ہے، پہلوان کا شیطان پہلوان ہوتا ہے، اور عالم کا شیطان عالم ہوتا ہے، تو تمہارا شیطان بھی طاقتور ہے، اس لیے تم بہادر ہو، طاقتور ہو۔ یہ ہاتھ اٹھا دینے سے شیطان بھی تم سے گھبرا گیا۔ ایسا ہی نہیں ہے کہ تم سب جلسہ سننے کے لیے آئے ہوئے کہ بھئی یہاں فرشتے ہیں، جو علاقے کا سب سے بڑا شیطان ہے وہ بھی اپنے چھوٹے موٹے شیاطین کو لے کر یہاں آیا ہوا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے جلسہ سننے کے لیے؟ نہیں، وہ اس لیے آیا ہے کہ جلسے کو ناکام کر دو، اور تقریر کر رہا ہے۔ اللہ نے اس کی تقریر قرآن میں بیان فرمائی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ جب تم نے ہاتھ اٹھائے جانی مالی قربانی کے لیے تو شیطان یوں کہہ رہا ہے کہ ان کے چکر میں مت آ جانا، اگر مال کی قربانی دے دی تو تم غریب ہو جاؤ گے۔ لیکن اللہ نے جو فرشتوں کی جماعت بھیج رکھی ہے، فرشتے بھی تقریر کر رہے ہیں، اور فرشتے یوں کہہ رہے ہیں کہ بھئی مرزا پور والے مسلمانوں کان کھول کر سن لو، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے تمہارے جلسے میں، اور اللہ نے یوں کہا کہ کہہ دو ان سے واللہ یعدکم مغفرتا منہ وفضلا، واللہ یعدکم مغفرتا منہ وفضلا، کہ لا محدود خزانوں کا مالک اللہ ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اگر تم اس کے دین اور قرآن کے لیے ایک دو گے، اللہ کہہ رہا ہے کہ 10 لے لو مجھ سے، 70 لے لو، 700 لے لو، اور آخرت میں مغفرت بھی کروں گا۔ کسان لوگ جانتے ہیں اللہ کی قدرت کے نظارے صبح اور شام کرتے ہیں۔ کسانوں نے اپنے کھیت میں گیہوں کا ایک دانہ ڈالا، بتاؤ اللہ نے کتنے دانے دے دیے؟ تربوز کا ایک بیج ڈالا، اللہ نے کتنے تربوز دے دیے؟ آم کی ایک گٹھلی ڈالی، اللہ نے تناور 10 پیدا فرما کے کتنے آم لگتے چلے گئے۔ تو جو اللہ کی ذات اس جسم کو باقی رکھنے کے لیے زمین میں ایک دانہ ڈالنے کے بعد 100 بھی دانے عطا فرما دے اور 1000 بھی دانے عطا فرما دے، بتاؤ جو اللہ کے دین کے لیے خرچ کرے گا اللہ اس کو 770 اور کئی گنا نہیں دے گا؟ یقیناً دے گا۔ تو شیطان تم سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی دیو نہ غریب ہو جاؤ گے، اور اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ دل کھول کے دیو مالدار کر دوں گا۔ تو شیطان کی مانیں گے اللہ کی مانیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے کہو سب کے اللہ کی مانیں گے۔ اللہ کی مانیں۔ بس شیطان کی کمر ٹوٹ گئی اور شیطان بھاگ گیا۔ تو بھئی اللہ کا فضل ہے، ابھی ڈریو نا کہ جان کی قربانی تو مدرسے یہ مانگ نہیں رہے، اگر وہ وقت خدا نہ خواستہ ہندوستان میں آ گیا اور یہ مدرسے اور دینی درسگاہیں جہاں قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، اگر جان کی قربانی انہوں نے مانگ لی تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگا، اور ہم سب سے پہلے میدان میں ہم کود جائیں گے ان کے لیے۔ لیکن گھبرائیو نا، ابھی جان کا وقت نہیں آیا قربانی کا، لیکن یہ تم سے مال کی قربانی مانگ رہے ہیں۔ تو بھئی دستار سے پہلے اور دعا سے پہلے سب حضرات کھڑے ہو جاؤ۔